بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلب، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 146 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ جنس الکفالۃ بالامانات او الاعیان المضمونۃ بغیرها کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وَإِذَا تَكَفَّلَ عَنِ الْمُشْتَرِي سے لے کر فَهُوَ بَاطِلٌ لِمَا بَيَّنَّا تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلقہ فصول کی طرف، تو جنس ہے الکفالۃ بالامانات او الاعیان المضمونۃ بغیرها۔ تو اس جنس کو کل 7 فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1 الکفالۃ بالثمن، کہ ثمن کے کفیل بننا یہ جائز ہے کیونکہ دیگر دیون کی طرح ایک دین ثابت اور دین صحیح ہے۔ فصل نمبر 2 الکفالۃ بالنفس المبیع، کہ نفس مبیع کا کفیل بننا یہ جائز نہیں ہے۔ فصل نمبر 3 الکفالۃ بتسلیم المبیع، مبیع کے حوالگی کا کفیل بننا۔ فصل نمبر 2 وہ نفس مبیع کے کفالت کے متعلق تھی، اور یہ مبیع کو حوالہ کرنے کی کفالت کے متعلق ہے، تو مبیع کو حوالہ کرنے کا کفیل بننا یہ جائز ہے۔ فصل نمبر 4 الکفالۃ بتسلیم المستأجر، عین مستأجرہ کو حوالہ کرنے پر کفیل بننا یہ بھی جائز ہے۔ فصل نمبر 5 الکفالۃ بتسلیم الرہن بعد القبض، رہن بعد القبض اس کے تسلیم پر کفیل بننا یہ بھی جائز ہے۔ فصل نمبر 6 الکفالۃ بالحمل علی دابۃ معینۃ، کہ ایک معین جانور بار برداری کے لیے اجرت پر لیا گیا، تو ایک شخص اس بار برداری کے لیے کفیل بنا تو یہ کفالت جائز نہیں ہے کیونکہ کفیل اس سے عاجز ہے۔ فصل نمبر 7 الکفالۃ بالحمل علی دابۃ غیر معینۃ، کہ ایک غیر معین جانور کو اجرت پر لیا گیا بار برداری کے لیے، تو اس بار برداری کا کوئی کفیل بنا تو یہ جائز ہے کیونکہ کفیل کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنے جانور پر اس بوجھ کو لا دیں۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال وَإِذَا تَكَفَّلَ عَنِ الْمُشْتَرِ بِالثَّمَنِ جَازَ لِأَنَّهُ دَيْنٌ كَسَائِرِ الدُّيُونِ۔ قال وَإِن تَكَفَّلَ عَنِ الْبَائِعِ بِالْمَبِيعِ لَمْ تَصِحَّ لِأَنَّهُ عَيْنٌ مَضْمُونٌ بِغَيْرِهِ وَهُوَ الثَّمَنُ، وَالْكَفَالَةُ بِالْأَعْيَانِ الْمَضْمُونَةِ وَإِن كَانَتْ تَصِحُّ عِندَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رحمه الله تعالى، لكن بالأعيان المضمونة بنفسها كالمبيع بيعا فاسدا والمقبوض على صوم الشراء والمغصوب، لا بما كان مضمونا بغيره كالمبيع والمرهون، ولا بما يكون أمانة كالوديعة والمستعار والمستأجر ومال المضاربة والشركة۔ اور اگر مشتری کی طرف سے ثمن کا کفیل بنا تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ ثمن دوسرے دیون کی طرح ایک دین ہے، اور اگر بائع سے مبیع کا کفیل بنا تو یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ مبیع ایسا عین ہے کہ جو مضمون بغیر ہی ہے اور وہ ثمن ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے برخلاف اگرچہ اعیان مضمونہ میں ہمارے ہاں کفالت درست ہے، لیکن ان اعیان میں کہ جو مضمون بنفسی ہی ہے، جیسے کہ بے فاسد میں مبیع اور خریدنے کی نیت سے قبضہ کی گئی چیز اور مغصوب، نہ کہ ان اعیان میں کہ جو مضمون بغیر ہی ہے، جیسا کہ مبیع اور رہن رکھی گئی چیز، اور نہ ہی اس چیز میں کہ جو امانت کے طور پر رکھی گئی ہے، جیسے کہ ودیعت اور عاریت لی ہوئی چیز اور مستأجر، مضاربت اور شرکت کا مال۔ وَإِذَا تَكَفَّلَ عَنِ الْمُشْتَرِ بِالثَّمَنِ، اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی نے مشتری کے ذمہ واجب شدہ ثمن کی کفالت قبول کی تو یہ جائز ہے، کیونکہ ثمن بھی دیگر دیونوں کی طرح ایک دین ہے، یعنی دین صحیح ہے، تو جیسے دیگر دیون صحیحہ پر کفالت جائز ہے، ایسے ہی ثمن پر بھی کفالت جائز ہوگی۔ قال وَإِذَا تَكَفَّلَ عَنِ الْبَائِعِ بِالْمَبِيعِ، اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص نفس مبیع کا کفیل بنا، مثلا بائع سے یہ کہا کہ اگر یہ مبیع ہلاک ہو گئی تو میں اس کا ضامن ہوں، تو یہ کفالہ درست نہیں ہے، لِأَنَّهُ عَيْنٌ مَضْمُونٌ بِغَيْرِهِ،
عدم جواز کی وجہ یہ ہے کہ مبی ایک عینی چیز ہے، اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ مضمون ہے لیکن مضمون بغیر ہی ہے۔ مضمون بغیر ہی کا مطلب یہ ہے کہ ثمن کی وجہ سے واجب ہوا ہے، اور اگر ثمن نہ ہو تو مبی بھی واجب نہیں ہے۔ اور یہ ضابطہ اور اصل ہے کہ ہر ایسی چیز کہ جو مضمون بغیر ہی ہو اس پر کفالہ درست نہیں ہے۔ والکفالۃ بالاعیان المضمونۃ، اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھے کہ اعیان کی دو قسمیں ہیں، اعیان مضمونہ بنفسہ اور اعیان مضمونہ بغیرہ۔ اعیان مضمونہ بنفسہ یہ وہ اعیان ہے کہ اگر وہ باقی ہے تو انہی کا واپس کرنا ضروری ہے، اور اگر ہلاک ہوئی ہے تو قیمت واجب ہے۔ اور مضمونہ بغیرہ وہ یہ ہے کہ جو ثمن کے مقابلے میں مضمون ہو، ثمن ہے تو ان چیزوں کا ضمان ہے، ثمن نہیں ہے تو وہ بھی مضمون نہیں ہے۔ اور دوسری بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اعیان مضمونہ بنفسہ پر کفالت جائز ہے، اور اعیان مضمونہ بغیرہ پر کفالت درست نہیں ہے۔ تو ابھی عبارت سمجھتے ہیں۔ تو اس عبارت میں صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ مبی چونکہ ان اعیان میں سے ہیں کہ جو مضمون بغیر ہی ہے، یعنی ثمن کی وجہ سے مضمون ہے، لہذا اس پر کفالت درست نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو مضمون بنفسی ہی ہے تو ان چیزوں پر کفالت درست ہے۔ مثلا بے فاسد میں مبی، تو بے فاسد میں مبی یہ مضمون بنفسی ہے، اگر ہلاک ہو جائے تو اس کی قیمت واجب ہوتی ہے، اور اگر عین موجود ہے تو وہی عین واپس کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح خریدنے کی نیت سے کسی چیز پر قبضہ کیا گیا تو یہ بھی مضمون بنفسی ہی ہے کہ یعنی اگر قائم ہے تو یہی واپس کی جائے گی، اور اگر ہلاک ہو جائے تو قیمت واپس کرے گا۔ اور اسی طرح عین مغصوبہ بھی مضمون بنفسی ہی ہے، کیونکہ اگر یہ قائم ہے تو یہی واپس کرے گا، اور اگر ہلاک ہوئی ہے تو قیمت واپس کرے گا۔ لا بما کان مضمونا بغیرہ، البتہ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو مضمون بغیر ہی ہے، یعنی وہ غیر کی وجہ سے مضمون ہے، تو اس پر کفالہ درست نہیں ہے۔ مثلا مبی ہے تو مبی ثمن کے مقابلے میں ہے، تو ثمن کے مقابلہ میں واجب ہونے کی وجہ سے یہ مضمون بغیر ہی ہے۔ اور مضمون بغیر ہی کی تعریف بھی اس پر صادق ہے کہ اگر ہلاک ہو جائے بائع کے ہاتھ میں تو بے ختم ہو جاتی ہے، مشتری پر کچھ بھی واجب نہیں ہوتا، لہذا مبی کا کفیل بننا یہ جائز نہیں ہے۔ والمرہون، اور اسی طرح مرہون بھی مضمون بغیر ہی ہے، کیونکہ قرض دینے والے کے قرض کے مقابلہ میں ہے یہ، لہذا اگر یہ مرتہن کے پاس ہلاک ہو جائے تو راہن پر کچھ بھی واجب نہیں ہوتا، بلکہ راہن کا مرتہن کے ذمے جو قرض ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ مضمون بغیر ہی ہے تو اس پر کفیل بننا بھی جائز نہیں ہے۔ ولا بما یکون امانتاً، اور اسی طرح ایسی کوئی چیز ہے کہ جو بطور امانت رکھی گئی ہے تو اس پر کفیل بننا بھی درست نہیں ہے، جیسے کہ ودیعت کے طور پر کوئی چیز رکھوائی، یا عاریت پر کوئی چیز لی ہے، یا اجرت پر کوئی چیز لی ہے، تو اعیان چونکہ غیر مضمون ہے تو اس پر کفیل بننا بھی درست نہیں ہے۔ ومال المضاربۃ والشرکۃ، اور اسی طرح عقد مضاربت اور عقد شرکت میں مضارب اور شریک کے ہاتھ میں جو مال ہے وہ چونکہ اس کے ہاتھ میں امانت ہے اور امانت غیر مضمون ہے، تو جو چیز غیر مضمون ہو اس پر کفیل بنانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ فلو کفل بتسلیم المبیع قبل القبض او بتسلیم الرهن بعد القبض الى الراهن او بتسلیم المستأجر الى المستأجر جاز لأنه التزم فعلا واجبا۔ قال ومن استأجر دابة للحمل عليها فإن كانت بعينها لم تصح الكفالة بالحمل لأنه عاجز عنه، وإن كانت بغير عينها جازت الكفالة لأنه يمكنه الحمل على دابة نفسه والحمل هو المستحق۔ اور اگر قبضہ سے پہلے مبیع حوالہ کرنے کا کفیل بنا، یا بعد القبض رہن کو راہن کی طرف واپس کرنے کا کفیل بنا، یا اجرت پر لی ہوئی چیز مستأجر کو سپرد کرنے کا کفیل بنا، تو یہ جائز ہے اس لیے کہ اس نے فعل واجب کا التزام کیا ہے۔ اور اگر کسی نے بوجھ اٹھانے کے لیے جانور اجرت پر لیا، پس اگر جانور معین ہے تو بوجھ اٹھانے کی کفالت درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس سے عاجز ہے، اور اگر جانور غیر معین ہے تو کفالت جائز ہے، کیونکہ اپنے جانور پر بوجھ اٹھا سکتا ہے،
اور بوجھ اٹھانا ہی واجب ہے۔ وَلَوْ كَفَلَ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر ایسی چیز کہ جو واجب التسلیم ہو اس پر کفیل بننا یہ جائز ہے۔ مثلا مبیع ہے تو مبیع کو حوالہ کرنا یہ واجب ہے، تو اس تسلیم پر کفیل بننا یہ جائز ہے کہ میں مشتری کو مجبور کروں گا کہ مبیع وہ بائع کو حوالے کرے۔ او بتسلیم الرہن بعد القبض، اور اسی طرح راہن کے لیے اس بات کا کفیل بننا کہ جب آپ دین ادا کر دیں گے تو عین مرہونہ واپس دلوانا یہ میری ذمہ داری ہے، میں اس کا کفیل بنتا ہوں، تو یہ کفالت بھی جائز ہے، کیونکہ دین کے ادائیگی کے بعد رہن واپس کرنا یہ واجب ہے۔ او بتسلیم المستأجر الی المستأجر، اور اسی طرح اس بات کا کفیل بننا کہ جو چیز اجرت پر لی گئی ہے تو اجرت پر لینے والے کو حوالے کرنے کا میں کفیل ہوں، کیونکہ یہ ساری کی ساری امور ایسی ہے کہ جو خود اصیل پر واجب ہے۔ مثلا بیع کی صورت میں بائع پر واجب ہے کہ وہ مبیع مشتری کو حوالہ کرے، اور اسی طرح رہن کی صورت میں دین کی ادائیگی کے بعد مرتہن پر واجب ہے کہ وہ رہن راہن کو حوالہ کریں، اور اسی طرح اجارہ کی صورت میں جو چیز اجرت پر لی گئی ہے تو موجر پر واجب ہے کہ وہ مستاجر کو عین مستاجر حوالہ کریں، تو یہ جیسے اصیل پر واجب ہے ایسی اس کی ذمہ کے ساتھ ذمہ کو ملاتے ہوئے کفیل پر بھی واجب ہو سکتی ہے۔ لہذا وہ اشیاء کہ جو واجب التسلیم ہو ان میں عقد کفالہ کرنا یہ جائز ہے۔ قال ومن استأجر دابة للحمل عليها، اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے ایک متعین جانور کو بوجھ اٹھانے کے لیے اجرت پر لیا، اور اس متعینہ جانور پر بار برداری کا ایک شخص کفیل بنا، تو یہ کفالت درست نہیں ہے، کیونکہ اس متعینہ جانور پر بار برداری کی قدرت وہ کفیل کو حاصل نہیں ہے، اور ہر ایسی چیز کہ جس پر کفیل کو قدرت حاصل نہ ہو اس میں عقد کفالہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ وَإِن كَانَتْ بِغَيْرِ عَيْنِهَا، اور اگر غیر متعین جانور یہ اجرت پر لیا ہے بار برداری کے لیے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص بار برداری کا کفیل بنتا ہے تو یہ جائز ہے، کیونکہ کفیل کو اپنے جانور پر بوجھ اٹھانا یہ ممکن ہے، اور اس معاملے میں بوجھ اٹھانا ہی واجب ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ قال وَكَذَا مَنِ اسْتَأْجَرَ عَبْدًا لِلْخِدْمَةِ فَكَفَلَ لَهُ رَجُلٌ بِخِدْمَتِهِ فَهُوَ بَاطِلٌ لِمَا بَيَّنَّا، اور اسی طرح ایک شخص نے ایک غلام خدمت کے لیے اجرت پر لیا اور کوئی دوسرا اس کی خدمت کا کفیل بنا، تو یہ کفالت باطل ہے اس دلیل کی بنا پر کہ جو ہم بیان کر چکے۔ اس عبارت میں یہی پہلے سے ملتا جلتا مسئلہ ہے کہ ایک شخص نے ایک غلام کو خدمت کے لیے اجرت کے طور پر لیا اور اس کی خدمت کا ایک شخص کفیل بنا، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ عبد سے خدمت لینا یہ کفیل کی قدرت میں نہیں ہے، تو ہر ایسی چیز کی جس سے کفیل عاجز ہو تو اس میں عقد کفالہ درست نہیں ہوتا، اور اگر غیر معین عبد کو خدمت کے لیے اجرت پر لیا ہے تو اس صورت میں چونکہ کفیل اپنے عبد کو خدمت کے لیے پیش کر سکتا ہے، لہذا ایسی صورت میں کفالت جائز ہوگی۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔